بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امیر باپ کی بیٹی تھی۔ میرا ڈرائیور مجھے اپنی بیٹی مانتا تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری سالگرہ پر ڈرائیور نے مجھے تحفہ دینا چاہا تو میرا باپ اس پر بہت برہم ہوا۔ تمہارے معمولی تحفے میری بیٹی نہیں لے گی۔ جب ڈرائیور نے کہا میں اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں، میرے باپ کو غصہ آیا اور ڈرائیور کو تھپڑ مار کر نوکری سے نکال دیا۔ جب 6 ماہ بعد مجھے دوبارہ اپنا ڈرائیور ایک مال میں نظر آیا جہاں وہ سیکورٹی گارڈ تھا۔ جب میں ڈرائیور سے ملی تو اس نے کہا میرا تحفہ کھول کر دیکھنا، اس میں ایک راز چھپا ہے۔ گھر گئی، جب وہ تحفہ ڈھونڈ کر کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا تو آج میری سالگرہ تھی اور ہمیشہ کی طرح مجھے اس دن کا بے چینی سے انتظار تھا کہ جانے یہ دن کب آئے گا اور کب میں اس دن کو کھل کر انجوائے کروں۔ ہر سال کی طرح اس بار بابا باہر نہیں تھے، بلکہ اس بار تو بابا گھر پر ہی موجود تھے اور اس لیے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی سالگرہ تھی جو میں اپنے بابا کے ساتھ منا رہی تھی۔ مجھے اپنے بابا سے بے حد محبت تھی اور ہر سال اپنی سالگرہ کے دن میں اپنے بابا کو ویڈیو کال کرتی اور گھنٹہ روتی رہتی۔ ہمیشہ میری یہی خواہش رہتی تھی کہ میرے بابا میری سالگرہ کے موقع پر گھر میں موجود ہوں اور میں ان کی موجودگی میں گیدرنگ رکھوں اور پھر بابا کے تمام دوستوں سے بھی ملوں اور اپنی سالگرہ کو بہت ہی خاص سے خاص تر بنا دوں۔ لیکن ان 18 سالوں میں آج تک ایسا کوئی بھی دن نہیں آیا تھا جس دن میری سالگرہ ایسے دھوم دھام سے منائی گئی ہو۔ لیکن یہ بات الگ تھی کہ باہر سے ہی بابا مجھے کافی سارے تحائف بھیجتے، مجھے سرپرائز وغیرہ دیتے، لیکن پھر بھی دل میں جو کسک تھی وہ تو باقی تھی کہ میں ان کی موجودگی میں ہی اپنی سالگرہ مناؤں، اور اس بار میرا یہ سپنا سچ ہونے جا رہا تھا، کیونکہ اس بار بابا نے خاص طور پر میرے برتھ ڈے کی وجہ سے کہیں پہ بیرون ملک جانے کی اپنی تمام فلائٹس کینسل کر دی تھی اور اپنے بزنس کی تمام لوگوں کو اس سالگرہ پر مدعو کیا تھا، اور ایک شہر کے مشہور ترین 5 اسٹار میں میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی تھی۔ بابا اس شہر کے سب سے زیادہ کامیاب بزنس مین میں سے ایک بزنس مین تھے جن کا نام کافی بڑا تھا۔ لوگوں کے درمیان وہ کافی جانے پہچانے تھے، اکثر اوقات ٹی وی میں بھی ان کے انٹرویوز وغیرہ آیا کرتے تھے۔ اس لیے بابا کے دوست احباب کا دائرہ کافی وسیع تھا اور کافی بڑی ہستیاں ان کے دوستوں میں شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تقریب اتنی بڑی اور رونق ہونے والی تھی۔ یوں ایک لمبے انتظار کے بعد آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ آج میری سالگرہ تھی۔ پلان کے مطابق بابا نے جیسے بڑی پارٹی رکھی تھی ویسے ہی ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد ہونی تھی تاکہ لوگ انجوائے کر سکیں اور زیادہ مہمان آ جانے کی صورت جگہ کا مسئلہ نہ ہو۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور میں پارلر میں تیار ہونے جا چکی تھی۔ پارلر والی کو میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ مجھے بہت خوبصورت تیار کرے، بالکل ایسے جیسے میں پری لگوں، اور اس نے بھی ویسے ہی مجھ پر محنت کی اور اس کی محنت کے صلے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ ڈرائیور باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جو ہی تیار ہو کر پارلر سے باہر نکلی، میرا ڈرائیور میری طرف بڑھا اور کہنے لگا بی بی جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ادریس کاکا، مجھے پہلے بہت لیٹ ہو چکا ہے، بار بار بابا کی کالز آ رہی ہیں اور مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ وہاں پر تمام لوگوں کے ساتھ میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو بابا کو بہت شرمندگی ہوگی۔ ان کے تمام دوست بھی آ چکے ہیں، جو بھی بات ہے مجھ سے بعد میں کر لینا، ابھی چلو اور جلدی سے مجھے اسی ہوٹل پہنچا دو جہاں بابا ہیں۔ میری باتوں سے وہ خاموش ہو گیا اور میں بھاگتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہم سب لوگ اسی ہوٹل پہنچ گئے۔ جب میں گاڑی سے باہر نکلنے لگی تب بھی میرے ڈرائیور ادریس کاکا نے مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگے بی بی جی میری بات سن لی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ارے ہاں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہوگی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، تو آپ فکر مت کرو، شام تک آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گے، اور ابھی یہاں آتے آتے بہت لیٹ ہو چکا ہے اس لیے کیک کٹنا بھی ہے اور بار بار بابا کے میسجز آ رہے ہیں، آپ اپنی جو بھی بات ہو بعد میں کر لینا۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے اسی لیے، تو ابھی میں جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں اجلت میں کہتی ہوئی جلدی سے ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی گاڑی پارک کرتا اندر ہوٹل میں آ گیا تھا۔ ہمارے تمام ملازمین بھی یہاں پر موجود تھے، خاص طور پر بابا اور میرے سیکورٹی گارڈ اور ڈرائیور، یہ تو ہمارا ساتھ لازمی ہوا کرتا تھا۔ چاہے ہم جہاں بھی ہوں، ہمارے تمام ملازمین ایک جگہ پر ہاتھ باندھے
تابیداری سے کھڑے تھے، جبکہ یہاں ہوٹل کے ویٹرز ہر کسی کو گھومتے پھرتے ڈرنکس دے رہے تھے۔ میں جو ہی اپنے برتھ ڈے والے ہال میں پہنچی، بابا مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں بھی مسکراتی ہوئی بابا کی طرف بھاگتی ہوئی گئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ آج کا دن میرے لیے بہت خوشگوار تھا، یہ پہلی بار تھا اور بابا میرے ساتھ تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بابا نے ایک ایک کر کے اپنے تمام دوستوں سے میرا تعارف کروایا۔ ان کے دوستوں کے ساتھ ان کی فیملیز بھی تھیں اور میرے ہم عمر ان کے کئی بچے بچیاں بھی تھے جو اس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج تک میں نے ایسی بڑی پارٹی کبھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ آج تک میں نے ایسی بڑی پارٹی کبھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تھوڑی بہت الجھن ہو رہی تھی۔ لیکن خیر، آج میرا بہت بڑا دن تھا اور اس بڑے دن میں کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ کیک کٹنے لگا، چاروں طرف سے تالیوں کی آواز گونجنے لگی اور سب لوگ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہوئے آگے آنے لگے۔ مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ میرے ہونٹوں سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی قسمت پر بہت رشک کر رہی تھی۔ کیک کٹنے کے بعد بابا نے ویٹرز کو اشارہ کیا اور پھر ویٹرز نے وہ سارا کیک ٹکڑوں میں کاٹ کر پارٹی میں آنے والے سبھی لوگوں میں سرو کر دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی تحفوں کی برسات ہونے لگی۔ ایک کے بعد ایک لوگ آتے اور مجھے قیمتی قیمتی تحائف پکڑاتے جاتے۔ میرے ارد گرد پیک شدہ ڈبوں کا ایک انبار لگ گیا تھا۔ اتنے تحفہ زندگی میں مجھے پہلی بار مل رہے تھے، لیکن ان سب سے زیادہ مجھے خوشی جو مل رہی تھی وہ اپنے بابا کے ساتھ کی تھی۔ ان کے چہرے پر جو خوشی تھی، ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، وہ دیکھ کر میرے دل کو بے حد سکون مل رہا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھرنے لگے تھے اور ایک بار پھر مجھ سے جے سینے سے لگایا۔ میں اپنے بابا میں ہی مگن تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی اور یہ آواز میرے بہت ہی خاص ملازم ڈرائیور ادریس کی تھی۔ یہ ہر وقت میرے ساتھ موجود رہتا تھا، کبھی کبھی مجھے جہاں بھی جانا ہوتا وہ مجھے ساتھ لے کر جاتا اور وہ میرا باڈی گارڈ بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ میرے ڈرائیور کی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتا تھا۔ یہ میرے خاص ملازمین میں سے ایک ملازم تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میرا منتظر تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک خوبصورت سا ڈبہ اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ پہلی بار مجھے کسی ملازم نے تحفہ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی اور اس سے کچھ کہتی، میرے بابا آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے تحفہ لیتے ہوئے دور پھینک دیا۔ کہنے لگے، ادریس، تم نہیں جانتے کہ تم ایک ملازم ہو اور ملازم کا کام صرف اور صرف مالک کے حکم کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی جان پہچان بنانا اور اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ میرے بابا بڑی سختی سے کہہ رہے تھے، جبکہ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے اور میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی یوں بے عزتی کی جائے، لیکن یہ میرے بابا تھے۔ بابا کا وتیرہ ہمیشہ نوکروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ نوکروں کو بالکل اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، جبکہ میرا رویہ ان کے ساتھ بے حد مخلصانہ ہوتا تھا۔ میں بن ماں کی پلی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے والد ہمیشہ گھر سے باہر رہتے۔ اکثر ان کے بزنس میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اور بزنس کی ڈیلز وغیرہ کرنے کے لیے انہیں باہر جانا پڑتا تھا۔ وہ سال میں صرف ایک دو دفعہ ہی اپنے گھر رہتے تھے، باقی تمام دن وہ بیرون ملکوں میں ہی گزار دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ بابا سے زیادہ لگاؤ مجھے ان ملازمین سے تھا جو میرے ساتھ رہتے تھے۔ بابا نے جب یوں ادریس کی بے عزتی کی تو میں آگے بڑھی اور میں نے کہا، بابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادریس کاکا ہمارے خاص ملازمین میں سے ملازم ہیں۔ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ انہیں کوئی برا بھلا بولے۔ ان کا تحفہ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے یہ تحفہ لینے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی۔ آپ انہیں ایسا مت بولیں۔ لیکن بابا کے تو غصہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کہنے لگے، تم نہیں جانتی یہ ملازم کیسے انسان ہوتے ہیں۔ یہ یوں ہی آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں اپنی اہمیت جگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمارے راز جان کر یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں اور ہم سے پیسہ لوٹتے ہیں۔ میں تو نہیں جانتی، میں ان جیسے لوگوں کو اپنی پوری زندگی گزار چکا ہوں۔ لیکن ادریس کہنے لگا، دیکھیے صاحب جی، مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بس زارا بی بی کی خوشی چاہتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی انہیں کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ان کی پچھلی 2 سالگرہوں میں موجود رہا۔ وہ مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح لگتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بے اولاد ہوں اور زارا بی بی کے کام کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہے۔ وہ مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح لگتی ہیں۔ آپ مجھے اس بات سے منع نہیں کر سکتے کہ میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر بی بی جی کو یہ تحفہ دے رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں یہ تو کہا تو بابا کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ بابا نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور میرے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا۔
ادریس کی بابا کی بابا کی اتنی بے ادریس بابا کی اتنی بےعزتی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ تمام پارٹی میں آئے لوگ تو حیرت و پریشانی کی مورت بنے کھڑے تھے۔ کچھ نے اپنے موبائل نکال لیے اور ویڈیو بھی بنانے لگے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ سبھی لوگ بابا کا مذاق اڑانے کے لیے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ کل کو یہ لوگ ان ویڈیوز کو اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے اور پھر داد و تحسین وصول کرتے۔ میں آگے بڑھی اور کہا، بابا جان خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، ادریس بابا مجھے بہت عزیز ہیں، وہ میرے قریبی ملازمین میں سے ایک ملازم ہیں، انہوں نے میرا ہر کام کیا پچھلے 2 سالوں میں، یہ میرے ساتھ رہے، آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ادھر ادریس بابا مجھے جانتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تو بابا نے مجھے نظر انداز کیا اور اپنے سیکورٹی گارڈ سے کہہ کر انہیں باہر نکلوا دیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے لیکن میری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں۔ بابا نے ان کے ساتھ مجھے کہا کہ خبردار زارا، اگر آج کے بعد تم نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تمہارا ڈرائیور اور ہوگا، اس کو میں نے نوکری سے نکال دیا ہے، میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، اس لیے تمہیں میرے حکم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بابا مڑے اور اپنے تمام پارٹی میں آنے والے لوگوں کے ساتھ خوشی خوشی باتوں میں محو ہو گئے۔ ایک بار پھر سے خوشیوں کا دور چلنے لگا، سبھی لوگ اس بات کو بھول گئے کہ انہوں نے اس غریب پر ہاتھ اٹھایا تھا اور کسی غریب پر ہنسے تھے۔ ان سبھی لوگوں کے چہروں پر ہنسی میں واضح دیکھ سکتی تھی، جو ایک غریب کو بے عزت کر کے اس امیر انسان کو ملتی ہے۔ لیکن میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، ادریس کے ساتھ ہونے والی جڑی بے انصافی مجھے کھٹک رہی تھی۔ اتنے سالوں میں آج پہلی بار میں بابا کے ساتھ تھی اور اتنی بڑی پارٹی میں دی مجھے بابا کا یہ برتاؤ بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ لیکن خیر، میں نے بڑی مشکل سے یہ پارٹی کا وقت گزارا۔ جب میں فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچی تو اس وقت تو رات کے 2 بج رہے تھے، میری آنکھیں نیند سے جلتی جا رہی تھی، لیکن میرا دماغ ابھی بھی ادھر اس کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا، نہ جانے وہ کہاں گیا ہوگا، نہ جانے اس کے ساتھ ان سیکورٹی گارڈ نے کیا کیا ہوگا، اسے کتنا مارا ہوگا، اس کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی ہوگی۔ میں گھر پہنچی، کپڑے تبدیل کیے اور پھر سو گئی۔ میں اسی نیند سوئی کہ دوسرے روز 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میرا دماغ ابھی بھی ادریس کاکا کی طرف تھا، لیکن میں یہ بھول چکی تھی کہ ادھر اس کو نکال دیا گیا ہے۔ میں فریش ہونے کے بعد باہر نکلی تو مجھے پتہ چلا کہ بابا ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ وہ میرے لیے پیغام چھوڑ گئے تھے کہ میں ان کے بنا اداس نہ ہوں۔ یہ ان کا وہ پیغام تھا جو ہمیشہ مجھے ملتا، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ایک نیا پیغام بھی تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ بہت جلدی آ جائیں گے اور مجھے بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ سرپرائز کا سن کر میں کافی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی، لیکن معلوم نہیں کب آنا ہوتا ہے۔ میں نے ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد میں نے کہا، ادریس کو بلاؤ، وہ گاڑی نکال دے، مجھے کہیں جانا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ بابا تو رات کو ہی ادریس کو نوکری سے نکال چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی، لیکن میرا نیا ڈرائیور میرا منتظر تھا، وہ مجھے لیے یونیورسٹی آ گیا۔ یونیورسٹی میں میرا دل نہ لگا، میں وہاں سے جلدی چھٹی لے کر ادریس کو ڈھونڈنے لگی۔ جہاں تک مجھے علم تھا ادریس کہاں کہاں جاتا تھا، میں نے وہ تمام جگہ کھوج ڈالی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ بالآخر تھک ہار کر میں ہار مان چکی تھی۔ میرا دل بہت اداس تھا، لیکن خیر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب میں آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آ رہی تھی۔ اب مجھے نئے ڈرائیور کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نیا ملازم بس میری ڈرائیوری تک محدود تھا، اس سے آگے میں نے اسے اپنے لیے کوئی کام نہیں بتایا تھا۔ جو کام ادریس کیا کرتا تھا ویسے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اب ساتھ ساتھ یہ بھی ملال ہوتا رہا کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس روز مجھ سے 2 3 بار روکا تھا، مجھے مخاطب کیا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا تھا کہ تم بعد میں مجھ سے بات کر لینا، لیکن اس سے بعد میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن یہ ملال تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہونے لگا اور دھیرے دھیرے میں اپنی زندگی میں مگن ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 5 مہینے گزر چکے تھے۔ 4 5 مہینے بعد بابا کی واپسی ہوئی اور ان کے آنے کے بعد میں اس انتظار میں تھی کہ وہ مجھے کون سا سرپرائز دینے والے ہیں۔ اچانک ہی ایک رات بابا نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے، تو اس لڑکے سے مل لو تاکہ میں آگے بات چلاؤں۔ اس بات سے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ لیکن بابا کہنے لگے، ارے تم ایک بار میری بات تو مانو، ہو سکتا ہے تمہیں پسند آ جائے، اور میں بات پکی کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں پسند آ جائے گا، اگر نہیں بھی آئے تو بھی تمہیں شادی وہیں کرنی ہوگی، اور یہی میرا سرپرائز ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ مجھے بابا پر حیرت ہوئی۔ اسی روز شام کے وقت بابا کے ایک دوست اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی زوجہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، انہوں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا جس طرح میرے بابا نے مجھے اکیلے پالا تھا۔ لیکن خیر، یہ بات تو الگ تھی کہ میرے بابا نے کبھی میرے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا،
सिवाय मेरी सालगिरह के वक्त के, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ ही रहे थे और इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत लग रही थी। उन्होंने अपने बेटे को बड़ी नाजों से परवरिश की थी। लाड तो मेरे बाबा ने भी कम नहीं उठाए थे, लेकिन मेरी ज़्यादा लाड सिर्फ मेरे मुलाजमीन ने ही उठाए थे। खैर है, मैं खामोश हो गई। कुछ इधर उधर की बातें हुई और फिर मेरी मंगनी की रस्म चल पड़ी। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। बाबा ने मुझसे कहा था कि तुम इस लड़के से मिल लेना, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो वो मंगनी की पूरी तैयारी करके आए हुए थे। बाबा के इन दोस्त ने अपनी जेब से अंगूठी की डिब्बी निकाली और अपने बेटे की तरफ बढ़ा दी। इसने वो लेकर खुशी खुशी मेरे हाथ में पहना दी। मैं इस कदर हैरत में पड़ी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आखिर क्या एक्शन लूँ। बाबा ने तो अपनी जेब से अंगूठी की डिब्बी निकाल कर मेरे हाथ पर रख दी। मैं खामोशी से बैठी रही, इस डिब्बी को तक रही थी। जब बाबा ने एक बार फिर से मेरे हाथ से वो डिब्बी लेकर इसमें से अंगूठी निकाल कर मेरे हाथ पे रखी और मुझे इशारा किया कि तुम पहना दो, मैंने भी मरे मरे हाथों से वो अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं बस किसी शौक से निकलने की कोशिश कर रही थी कि बाबा ने ये मुझे कैसा सरप्राइज़ दिया था। लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा था। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातें करने के बाद मेरे मंगेतर ने ख्वाहिश जाहिर कर दी, और वो ये थी कि वो मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहता था। मुझे बेहद अजीब लगा। मैं इनकार करना चाहती थी, लेकिन बाबा ने फौरन ही हाँ कर दी। बाबा ने कहा, इस वक्त ज़ारा बिल्कुल फ्री है, तुम और वो एक साथ चले जाओ। मैं और तुम्हारे बाबा यहाँ पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हम काफ़ी अरसे से मिले नहीं, इसी वजह से हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। आप लोग जाओ और खुलकर एंजॉय करो। ये कहते साथ ही बाबा ने इजाज़त दे दी और मेरा मंगेतर उठा और मुझे लेकर बाहर निकल आया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे मजबूरी में इसके साथ जाना पड़ा। मैं खामोशी से इसकी अतात करते हुए इसके पीछे पीछे चलने लगी। वो मुझे अपनी गाड़ी में लेकर एक मॉल तक ले आया। सारे रास्ते में वो मुझसे काफ़ी बातें कर रहा था, लेकिन मैं खामोश थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या बात कर रहा था, क्या पूछ रहा था, क्या अब बता रहा था। खैर, मॉल में पहुंचने के बाद इसने मुझे एक जगह पर लाकर बिठा दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता हूँ। ये कहते हुए वो चला गया और मैं एक साइड पर एक कुर्सी और मेज़ पर बैठ गई। इधर उधर देख रही थी, तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो इस वक्त एक मखसूस लिबास में था, लेकिन इसकी शक्ल को मैं वासे पहचान सकती थी। ये वही इदरीस था। मैं एकदम से उठी और भागती हुई इस तक आई। इसने भी मुझे देख लिया था। मैं इस तक पहुंची तो इसने मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो किसी इदारे के लिए काम करता हो। वो किसी मखसूस लिबास में था। मैं इसे हैरत और परेशानी से देख रही थी। मैंने इसे कहा, मेरे बाबा ने आपके साथ जो किया था, इस रोज़ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको वापस अपनी नौकरी पर रखना चाहती हूँ। अब बाबा कुछ नहीं कहेंगे। आपको पता है मेरी शादी फिक्स हो गई है। मैं अपने मंगेतर के साथ आई हुई हूँ। मेरी बात सुनकर इसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगा कि बेटी, तुम्हारा बाप वो नहीं है जो दिख रहा है। तुम्हें इसके पर्दे के पीछे वाले चेहरे को पहचानना होगा। बेटा, यहाँ जो तुम्हारा रिश्ता हुआ है ये कोई साजिश का हिस्सा है। ये किसी भी दोस्ती में आकर किया जाने वाला फैसला नहीं। तुमने मेरा गिफ्ट खोला था। कहते इदरीस ने अपनी आखिरी बात कही तो मैंने हैरत से इसकी जानिब देखा। मैंने तो इसका गिफ्ट अभी तक नहीं खोला था। मेरे दिमाग से ही निकल चुका था। मैंने कहा, मैंने किसी मुलाजिम को दिया था कि मेरे घर में मेरे कमरे में रख देना, लेकिन अब मुझे याद नहीं। मैंने सभी के खोले थे, लेकिन मैं आपको उसमें मौजूद नहीं था। वो मुझे कहने लगे, वो कहीं पर भी पड़ा होगा आपके घर। इसे खोलना और खोलने के बाद जो चीज़ तुम्हें समझ में आए मेरे नंबर पर कॉल करना। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा। ये कहते हुए मैंने इसकी जानिब देखा। मैंने कहा, मुझे आपसे बेहद शर्मिंदगी है। आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? मेरी वजह से इतने मजमे में आपकी बेइज्जती हुई। तो वो कहने लगा, अरे कोई बात नहीं बेटी। उन्होंने इतना ही कहा था कि और मेरे सर पर हाथ रखा था कि मुझे पीछे से अपने मंगेतर की आवाज़ सुनाई दी। मैं एक भागती हुई इसके पास आई। इसने कहा कि इससे बात कर रही थी और कहाँ थी तुम? मैंने कहा, बस अपने पुराने मुलाजिम से बात कर रही थी। ये कहते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। खैर, बात को टाल मटोल करते हुए मैं यहाँ का आकर बैठ गई थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी सुन्न था। मेरा मंगेतर मेरे लिए बर्गर और पिज़्ज़ा लेकर आया था। मैं खामोशी से छोटे छोटे निवाले लेने लगी। कुछ देर बाद इसने मुझे अपनी मर्जी की शॉपिंग करवाई और फिर इसके बाद मैं घर आ गई। मेरा दिमाग अभी भी इसकी बातों में लगा हुआ था। मैं भागते हुए अपने कमरे में चली आई। मैंने देखा कि बाबा और इसके दोस्त कहाँ थे और क्या बात कर रहे थे। मैंने नहीं देखा। मैंने गौर नहीं किया कि वो मुझे बुला रहे थे या नहीं बुला रहे थे।
मैं खामोश बस भागती हुई अपने कमरे में आई, एक चीज़ को कंगालने लगी, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं भी अपना वो गिफ्ट नज़र नहीं आया। मेरा सर चकरा कर रह गया, ना जाने वो क्या कह रहा था। इसकी बातें ऐसी थीं कि मुझे उन कोड वर्ड लग रही थी। वो क्या कहना चाहता था, वो क्या कह गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही ढूँढते-ढूँढते मेरा ख़्याल गुज़रा कि मैंने बाबा के ख़ास मुलाज़िम को वो गिफ्ट दिया था, वो मेरी गाड़ी में रखते। फिर इसके बाद गाड़ी से निकाल कर मेरे कमरे तक लाने वाला भी वही था। मैंने इससे कॉल की तो इसने कहा कि मैंने आपके तमाम तोहफ़े आपके कमरे में रखवा दिए थे। अब मुझे नहीं मालूम आपके इस तोहफ़े का क्या कह रही हैं। मैंने कहा तुम अनजान मत बनो, मैं इदरीस काका के तोहफ़े का कह रही हूँ। वो खामोश हो गया। मैंने कड़क कर पूछा, इस बार मैंने अपना अंदाज़ बिल्कुल अपने बाबा जैसा कर लिया था। मैंने काफ़ी संजीदगी से इससे बात की और काफ़ी कड़कदार लहजे में कहा। तो वो कहने लगा, बीबी जी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ होगा। मैंने तो वो सभी गिफ्ट घर के मुलाज़मा को दे दिए थे। मैंने कहा, कौन-सी मुलाज़मा को दिए दिए थे? वो कहने लगा, मैंने मरियम को दिए थे। मैंने जल्दी से मरियम को पुकारना शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हों में मरियम मेरे सामने थी। मैंने कहा, मरियम तुम्हें वो तमाम तोहफ़े बाबा के ड्राइवर ने दिए थे कि मेरे कमरे में रख दो। इनमें से एक तोहफ़ा नहीं है, मुझे वो तोहफ़ा भी अभी चाहिए। वो कहने लगी, बीबी जी मुझे नहीं पता आप कौन-सा तोहफ़े की बात कर रही हैं। मैंने कहा, छोटी-सी डिब्बी की बात कर रही हूँ जो सुर्ख़ लिफ़ाफ़े में थी। तो वो कहने लगी, वही जो इदरीस का ने आपको दिया था। मैंने कहा, हाँ। वो कहने लगी, वो साहब जी ने कहा था कि मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूँ, लेकिन इसे डस्टबिन में फेंकने की बजाय मैं इसे अपने पास ले आई थी। आपको ये बात राज़ रखनी होगी, मैंने इसे नहीं खोला। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन आप मेरे पास लाज़मी आएँगी इस गिफ्ट को पाने के लिए, इसलिए तो मैं छुपा कर रख लिया है। मैं आपके लिए अभी लाती हूँ। मरियम चली गई और वापस आई तो इसके हाथ में वही डिब्बी थी। मैंने इसे खोला तो इस डिबिया में एक अंगूठी थी और साथ ही साथ एक तयशुदा कागज़। मैंने इसे उठाकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसमें लिखा था कि बीबी जी आपको पता होना चाहिए कि आपके बाबा जो इस वक्त आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपके सगे वालिद नहीं, वो एक गैंगस्टर है। इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी स्मगलिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी बेटी हैं, इसलिए वो आपकी शादी के तौर पर आपको किसी को बेच रहे हैं। और मेरे तहत ये मालूमात आई हैं कि वो आपकी स्मगलिंग नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक कोठे पर बेच देंगे जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जिस्म बेचा जाएगा। आपके ज़रिए बहुत सारे पैसे कमाए जाएँगे, आप मोहतात रहिए। जल्द ही आपके लिए रिश्ता आने वाला है। मैं आपके घर का मुलाज़िम नहीं बल्कि मैं एक सीआईडी ऑफ़िसर हूँ और इस केस पर काम कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये बातें समझ आ गई हों तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लेना। मुझे अब बात समझ में आ चुकी थी। मैंने मरियम को वापस भेजा और अपनी तमाम खिड़कियाँ दरवाज़े बंद किए। मैंने जल्दी से इस बाबा को कॉल मिलाई तो कॉल मिल चुकी थी। मैंने इनसे बात की और रंगे हाथों में मैंने अपने बाबा और इनके दोस्त और अपने मंगेतर को पकड़वा लिया। इदरीस बाबा ने ये तमाम कार्रवाई करने के बाद मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा ये अंगूठी तुम्हारी अम्मी की निशानी थी, जो उन्होंने मरने से पहले मेरे पास भिजवाई थी। वो किसी तौर मुझे जानती थी और उन्होंने कहा था कि मैं इनके शौहर की जासूसी करूं और आपको इस बारे में आगाह करूं। वो जानती थी कि आपके 18 साल होते ही वो आपको कहीं और बेच देंगे, क्योंकि आप जानती हैं आप इनकी सगी औलाद नहीं थी। आपकी माँ ने ज़बरदस्ती आपको गोद लिया था और अभी तक वो इस बात से बिल्कुल भी इनकारी है, लेकिन जो तमाम जायदाद आपकी अम्मी की थी, वो आपके नाम कर चुकी हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए इदरीस बाबा मेरे सर पर हाथ रखते हुए चले गए। बाबा अपने इंजाम को पहुंच चुके थे। मुझे हैरत हुई थी, मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए थे, लेकिन मेरा दिल अब पुरसुकून था कि मैं कोठे पर जाकर तवाइफ बनने से बच गई थी। मेरे बाबा का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका था। मैं अपनी माँ की दी हुई इस जायदाद पर अब अकेले राज करती हूँ। मुझे इदरीस बाबा ने ही अपनी बेटी होने का शर्फ बख्शा और फिर इसके बाद उन्होंने ही अब मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं अब पुरसुकून हूँ कि मेरी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी, लेकिन वो जिसे मैंने हमेशा अपना बाप समझा, अपने दिल में जगह दी थी, इसने मुझे इस तरह घटिया तरीके से बेचने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं इसे माफ़ कर चुकी हूँ। अदालत ने इन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई है। इसके बाद वो कभी भी मेरे पास लौट कर नहीं आएंगे। इनका सर शर्मिंदगी से झुक गया होगा और इनके साथ काम करने वाले एक एक बंदे को पकड़ लिया गया था। जो लड़कियां पकड़ी गई थी वो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। इनका अजाला तो मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आगे की तमाम लड़कियों को मैंने इस गलाज़त से छुटकारा दे दिया था और मैं अपने फ़ैसले पर बेहद खुश थी।
بے شک میں نے اپنے والد کھوئے تھے، مگر ان کے بدلے میں ایک ایسی زندگی جی رہی ہوں جس کی میں نے خواہش کی تھی۔